بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 19 کے شروع میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر اس انداز سے کیا گیا کہ ان کی قوموں نے اپنے اپنے دور میں آنے والے نبی پر کیا کیا اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات کا گویا کہ یہاں پر پارہ نمبر 17 کے شروع میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام بہت زیادہ مخلص ہوا کرتے ہیں، بے لوث وہ دین کی خدمت کیا کرتے تھے، مگر لوگوں نے انہیں کس طریقے سے تکلیف پہنچائی اس کا اندازہ کریں کہ کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ عجیب رسول ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، بازار میں بھی چل پھر رہے ہیں، خریداری بھی کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ رسول ہیں۔ اور اگر رسول ہوتے تو ان کے آگے پیچھے فرشتے بطور باڈی گارڈ کے چلنا چاہیے، یہ کہا کرتے تھے۔ یا پھر ان کے پاس بہت زیادہ عالیشان محل کیوں نہیں ہے، یا عمدہ فرنیچر کیوں نہیں ہے، یا ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں سونے چاندی اور زیورات کے۔ یہ ان کا معیار تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ سوشل اسٹیٹس کے لحاظ سے جو دنیا میں بہت زیادہ اونچی زندگی گزار رہا ہو، بہت زیادہ لگژری میں ہو، رسول تو اس کو ہونا چاہیے۔ اور اتفاق سے انبیاء کرام ایسے نہیں ہوا کرتے۔ تو پھر اس کے بعد وہ خود یہ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص جس کو کسی نے جادو کروا دیا، اب جادو زدہ سحر زدہ آدمی ہے اور اس کو تم رسول بنائے پھر رہے ہو۔ کم سے کم آدمی کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ جادو کا اثر جب ہو جائے تو کیا وہ دین کی بات کرے گا؟ کیا وہ شریعت کی طرف دعوت دے گا؟ کیا وہ لوگوں کے لیے بے لوث کام کرے گا؟ یعنی جادوگر تو دیوانوں اور بالوں کی طرح سے حرکتیں کرتے ہیں۔ چہ جائے کہ یہ قرآن کریم اور اس سے پہلے جو اور انبیاء کرام آئے، انہوں نے کس کس طریقے سے دین کی دعوت دی، دین کی بات کی۔ کیا یہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ مگر اعتراض کرنے والوں کے کوئی سر اور پاؤں نہیں ہوتے، وہ اعتراض برائے اعتراض کے عادی ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ کتنے نادم ہوں گے جنہوں نے دنیا میں انبیاء کرام کا مذاق اڑایا، شرعی تعلیمات کو ٹھکرایا اور ان کے ساتھ جوک کرنے کی کوشش کی۔ آیت 27 میں کہا جا رہا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے، پڑھیے اور اپنے اوپر اس کو چسپاں کر کے دیکھیے کہ قیامت کے دن یہ لوگ بڑے نادم ہوں گے جنہوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کے ساتھ مذاق اور دل لگی کی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، جس دن وہ اپنے پچھتاوے اور افسوس کی وجہ سے ہاتھ چبا ڈالیں گے، یعنی کف افسوس ملتے رہ جائیں گے وہاں پر، اور بڑی حسرت کے ساتھ قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ہم رسول کے پیچھے چلے ہوتے، کاش ہم فلاں اور فلاں کو فالو نہ کیے ہوتے، فلاں اور فلاں کی وجہ سے ہم تباہ اور برباد ہوئے۔ اب انہیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دنیا میں جن کے پیچھے وہ لگے رہے وہ ان کی تباہی کا سبب بنے، اور جن کا انہوں نے انکار کیا دراصل راحت اور سکون تو ان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے اس وقت ہے۔ اب چاہے وہ پچھتائیں، افسوس کریں، حسرت کریں، نتیجہ تو سیم ہے، نتیجہ بدل نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں عمل کا موقع ہے، آخرت میں عمل کا رزلٹ دیکھنا ہوگا۔ وہاں اگر کوئی آدمی نادم ہو، یہ نہیں کہ اسے دوبارہ کوئی موقع دے دیا جائے کہ جاؤ تم پھر سے عمل کر کے آؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان کو رزلٹ بھگتنا ہوگا۔
اور پھر قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ رسولوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے کہ کوئی ہمارے لیے سفارش کر دے، ریکمنڈیشن، اس کی تلاش میں ہوں گے کہ کون ہمارے لیے شفاعت کرے گا، کون سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ سب کی نگاہیں آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں گی، مگر اس نازک موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے خلاف شکایت فرمائیں گے۔ ذرا اندازہ کریں، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پناہ گاہ نہیں مل رہی ہوگی، وہاں اگر رسول جن سے امید ہے کہ آپ شفاعت فرمائیں گے، وہ خود الٹا کمپلین کر دیں، شکایت کر دیں، اور شکایت بھی کیا ہوگی؟ سورہ فرقان آیت 30۔ مجھے اور آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مہجور کیا، یعنی ویران کیا، برباد کیا۔ مہجور کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیولز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ قرآن کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اور ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو تلاوت تو کرتے رہے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک اور کیٹیگری ہے جو تلاوت بھی کرتے رہے، سمجھتے بھی رہے، مگر عمل نہیں کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، مگر اس کی طرف، عمل کرنے کی طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ علم بہت تھا، قرآن کا نالج تھا، مگر عمل سے ان کی زندگی خالی تھی۔ یہ سب کے سب مہجور کرنے والے ہیں۔ کوئی قرآن مجید کو پارٹلی مہجور کر رہا ہے، کوئی پوری کی پوری طرح سے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، نہ تلاوت، نہ غور و فکر، نہ عمل۔ تو ان لوگوں کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے سفارشی بننے کے الٹا شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ ذرا سوچئے، اگر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں تو ان کے لیے پناہ کہاں ملے گی؟ کیسے ان کی نجات اور کامیابی ہو سکے گی؟ پھر اس کے بعد آیت 43 میں کہا جا رہا ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو شریعت کے تابع کریں، ورنہ جو آدمی شریعت کے بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا، ہوائے نفسانی کے پیچھے، ڈیزائر پرستی میں مبتلا ہوا، وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ کہا گیا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو جو اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے، یعنی اس کی خواہشات حاکم ہیں اس کے لیے، جو دل میں چاہا وہ کر گزرا، یہ دیکھے بغیر کہ حلال کون سی چیز ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، دل نے کہا کر دیا۔ تو گویا کہ حاکم کون ہوا؟ اس کا دل، اس کی خواہشات، اس کے جذبات، جو کچھ اس کے جذبات ہیں وہ اسی پر عمل کرنے والا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی شریعت اوپر ہوگی، خواہشات نیچے ہوں گی۔ کوئی چیز شریعت کے فریم سے ٹکرا رہی ہو تو مومن ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ غلط چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ ایکسکیوزز نہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ یہ ایک مرتبہ کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ غمی کا موقع ہے، یہ میری خواہش ہے یا میری فیملی کے خواہش ہے، ان کا مطالبہ ہے۔ جیسے لوگ عام طور پر کہتے ہیں خوشی کے موقع پر حدود اللہ کی پامالی ہوتی ہے، اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ نانی جان کا یہ مطالبہ تھا، خالہ جان نے یہ کہا تھا، فلاں رشتہ داروں کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا۔ گویا اللہ کو تو ناراض کر سکتا ہوں، مگر خاندان کے فلاں اور فلاں کو ناراض نہیں کر سکتا میں۔ سوچئے پھر آخرت میں کیا ہوگا۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے فلاں اور فلاں ناراض ہو جائیں، کوئی بات نہیں، میدان محشر میں اگر اللہ راضی تو سب کچھ گویا کہ مجھے مل گیا۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا گیا آیت 63 سے لے کے بہت دور تک، تو وہاں پر یعنی خاص بندوں کا ذکر سورہ فرقان کا آخری جو حصہ ہے بہت غور طلب ہے
کہ اللہ کے نیک بندے، چنندہ سلیکٹڈ بندے، سلیکٹڈ کس سے؟ کونسل کا انتخاب نہیں، پارلیمانی انتخابات میں نہیں، اللہ رب العالمین کے سلیکٹڈ بندے کون ہوں گے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ ذرا اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ وہ نیک بندے کون ہوں گے جو زندگی گزارتے ہیں شائستہ طریقے سے، جہالت، نادانی اور غلط قسم کے کام وہ نہیں کرتے، شب زندہ دار ہوتے ہیں، یعنی راتوں کو اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں، دعاؤں میں، عرض و مناجات میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، دعا زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات نہیں پائیں گے جب تک اللہ کا خاص فضل و کرم نہ ہو جائے۔ پھر وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دی ہوئی دولت تو اسی کی ہے، اسی کے راستے میں، اسی کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ شرک اور شرک کی طرف لے جانے والے راستوں سے پرہیز، زناکاری سے دور، اور گواہی کبھی جھوٹی نہیں دیں گے وہ لوگ۔ جھوٹی گواہی بدترین جرم ہے۔ شہادت کا نظام، کورٹ کچہری کا نظام گواہیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور گواہی اگر جھوٹے ہوں تو سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ لغو حرکت نہیں کرتے، فضول اور یوزلیس چیزوں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، وقت کو یوزفل بناتے ہیں وہ۔ ذکر و اذکار میں زیادہ سے زیادہ ان کی زبان تر و تازہ ہوتی ہے۔ اور پھر ایک آیت خاص دعا کی طرف، جو آیت 74 میں سب کو یاد ہونا چاہیے ترجمے کے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ہماری آل اولاد اور ہماری نسل کو ایسی بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں، یعنی ہمیں سکون مل سکے۔ اس کے لیے خاص طور پر وہ دعائیں کرتے ہیں۔ کہا گیا جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت اور اس کی باغ و بہار، اس کی نعمتیں ان کے انتظار میں ہیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، اس میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، خاص طور پر موسیٰ اور ہارون علیہم السلام فرعون کے جب دربار میں پہنچ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا بیتی۔ بہت ہی عبرت اور سبق سے بھری ہوئی یہ داستان ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرو، وہ آئے، اور آنے کے بعد جب گفتگو شروع ہوئی تو فرعون نے، کیونکہ وہ صاحب اقتدار تھا، حکمران تھا، جب ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے دین کی بات کر رہے تھے تو فرعون اپنے بچپن کے احسانات اس نے گنانا شروع کیا کہ موسیٰ تم وہی ہو جن کی ہم نے پرورش کی، تم محل میں پلتے رہے، تمہارے لیے روزینہ مقرر کیا گیا، تم ہمارے پیسوں اور مدد سے اپنی ماں کے گود میں پلتے رہے، پھر اس کے بعد میں تم نے جو کچھ حرکت کی، کیا ہوا، کس طرح ایک قتل ہو گیا اور کیسے تم یہاں سے فرار ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی داستان اس نے شروع کی اپنے احسانات بتانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کیا کہا کہ تم جو میرے ساتھ حسن سلوک کی بات کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ تمہارے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مجھے سمندر میں بہا دیا گیا، اور اللہ کی قدرت کہ میں تمہارے دربار میں پہنچا، اس کا تو تم ذکر کر رہے ہو، مگر وہ حالات کیا تھے اس کا تم ذکر نہیں کر رہے۔ اور پھر میرے ساتھ حسن سلوک، کیا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ میری قوم اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو چاہے تم بدترین سلوک کرو؟ ان کو تم نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، کیا یہ تمہارے لیے کوئی جائز ہے؟ تم جو کام کر رہے ہو یہ کوئی ٹھیک اور مناسب ہے؟ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو تم مظلوموں پر، کمزوروں پر، ناتوانوں پر۔ تو پھر میں جو دعوت لے کر آیا ہوں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت۔ کچھ دیر تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں دو ٹوک انداز میں دعوت توحید پیش کرتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف
فرعون کے دربار میں کرواتے رہے۔ تو فرعون کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، کیونکہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اقتدار، حکومت یا کسی اور چیز سے الجھ نہیں رہے تھے، وہ تو دعوت توحید پیش کر رہے تھے۔ میرا مقصد کیا ہے، میرا مشن کیا ہے، میری دعوت کیا ہے، اس کو تم اچھی طرح سے سمجھو۔ تو فرعون آپے سے باہر ہو گیا، بے قابو ہو گیا، اور اس نے کہا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہ تم اگر میرے علاوہ کسی اور کی بندگی کرو گے، یعنی کسی اور کو اپنا معبود سمجھو گے، تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا تمہیں۔ اور یہ بادشاہ وقت کا ایک اس کی طرف سے دھمکی تھی، وارننگ تھی، جو چاہے وہ کر سکتا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈٹے رہے اپنی دعوت توحید پر، اور پھر اس کے بعد میں جو کچھ اس نے اعلان کیا جادوگروں کو جمع کرنے کا، جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے ذریعے سے بھی اسے شکست فاش دی۔ وہ جادوگر جو فرعون کے جمع کردہ تھے، فرعون کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر کے میدان میں اترے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید اور معجزہ ربانی کو دیکھ کر وہ بھی سربسجود ہو گئے وہاں پر۔ اس کو دیکھ کر فرعون اور غضب میں آ گیا، اور یہ کہنے لگا کہ شاید یہ جادوگر بھی پلان اور سازش کے تحت میرے خلاف میدان میں اترے۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ شاید میرے لوگ ہیں، لیکن یہ ہیں موسیٰ کے لوگ۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نہ جادوگر تھے، نہ جادوگروں سے ان کی کوئی واقفیت تھی، نہ انہوں نے جادوگروں کو میدان میں جمع کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر روانہ ہو گئے بحکم الہی۔ اور جب وہ چل رہے تھے تو ایسے راستے پر چل پڑے جہاں آگے چل کر سمندر آ گیا۔ اب فرعون کو جب معلوم ہوا تو وہ غیظ و غضب اور جلال میں اپنی فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے بھاگا، اور وہ یہ چاہتا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ جنہوں نے یہ اتنا بڑا چیلنج کیا ہے، اور جن کی وجہ سے ہمارا چین برباد ہو رہا ہے، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں یہ نہیں، ان کی وجہ سے ہمارا سکون برباد ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو پاش پاش کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس غرور اور تکبر کے ساتھ وہ روانہ ہوا، اور جب ایک موقع پر جب پہنچے تو پیچھے فوج تھی، آرمی فرعون کی، اور فرعون کا ظلم تو معروف تھا، سامنے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو لوگ تھے بڑے پریشان ہو گئے کہ موسیٰ کیا کیا تم نے؟ آگے بڑھیں گے تو سمندر، پیچھے ہٹیں گے تو فرعون کا لشکر ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہ غلامی کی زندگی تو گزار لیتے۔ اب تو ہمارے لیے نہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہے، نہ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ۔ مگر ایک نبی کا ایمان دیکھیے، کتنا توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، کتنا یقین ہوتا ہے غیر متزلزل اللہ تعالیٰ پر، اتنے نازک حالات میں، جبکہ وہ بھی یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی وہی منظر دیکھ رہے تھے، آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، اب کیا ہوگا؟ لیکن ان کا یقین، کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمارے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، یہ یقین ہے۔ اور اسی چیز کو آپ غار ثور کا واقعہ یاد کیجئے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین عرب گرفتار کرنے کے لیے وہاں تک پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے تھے۔ وہاں آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ تو انبیاء کرام کا یقین، انبیاء کرام کا توکل کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے پھر راستہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ مارو لاٹھی سمندر پر، اور وہ سمندر جس کی موجیں اوپر اٹھ کر آ رہی تھیں، اس سے راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ صحیح سالم حالت میں پار کر کے نکل گئے، اور فرعون کے لیے وہی سمندر قبرستان بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ رب العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو
زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ وہ ہے جو موسم اور اس کے ساتھ جو اناج غلہ پیدا ہوتا ہے اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین کا تعارف کرواتے ہوئے دیکھیے ادب، کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں شفا بھی دینے والا اللہ ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے، مقام ادب۔ انبیاء کرام جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو محبت میں ڈوب کر اور سرشار ہو کر کیسے محبت کرتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ شفا دراصل اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ آدمی چاہے کتنی ہی کوشش کر لے، جب تک اللہ کی طرف سے شفا مقدر نہ ہو بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی عاجز آ جائے گا، اور جب شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو جائے تو پھر ایک عام سا حکیم اور ڈاکٹر اس کا چٹکلا معمولی سا نسخہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا، تیر بہدف ثابت ہوگا، اور وہ مرنے والا مریض کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آئے دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس پر ایک مسلمان کو زیادہ یقین رکھنا چاہیے۔ موت تو آنی ہے اپنے وقت پر، لیکن اللہ کی قدرت کیسے کیسے موقعوں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک تاکید کی جو ہم سب کے لیے، اللہ سے تم ڈرو، کام وہ کرو جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن نہ کسی کی دولت اسے نجات دلا سکتی ہے، نہ اولاد اسے جنت میں لے جا سکتی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کام آنے والی چیز درد دل، احساس مند دل جس کے اندر اللہ کی محبت ہو وہی وہاں کام آئے گا، اسی کی وجہ سے آدمی کی نجات اور جنت ملے گی اسے۔ یعنی اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر وہ کام کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف انبیاء کرام کا جو ذکر کیا گیا اس میں ایک دو نقطے بہت غور کرنے کے ہیں سورہ شعراء کے اندر۔ تو اس کے اندر دیکھیے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور وہاں پر ایک خاص چیز جو بتائی گئی بار بار، انی لکم رسول امین۔ ہر نبی کے ساتھ یہ خاص صفت بیان کی جا رہی ہے کہ میں امین ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے بلا کم و کاست وہ میں اپنی قوم تک پہنچا رہا ہوں۔ ہر نبی کے اندر یہ صفت رہی ہے امانت داری کی، ٹرسٹ وردی، کہ اس کے اندر انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، کوئی حذف و اضافہ اپنی طرف سے شریعت میں نہیں کیا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تمام انبیاء کے ساتھ جو بات کہی گئی، اذ قال لہم اخوہم نوح الا تتقون، نوح علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، مطلب قوم کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے تم اپنے بھائی نوح کو دیکھو، کیونکہ انبیاء کرام اسی قوم اور قبیلے کے لوگوں میں سے ایک ہوتے ہیں۔ تو اخوہم یہ لفظ بہت خاص ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ہم اگر دوسروں کو اپنا دشمن بنائیں گے تو دین کی دعوت مؤثر انداز سے نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایک داعی کے دل میں وہی درد ہونا چاہیے غیر مسلموں کو دیکھ کر جو ایک بھائی کا اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ تڑپتا ہے بھائی کہ کسی طرح ان کو راہ راست پر لایا جائے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں بھی راہ راست پر لا کر کھڑا کریں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی اور ان کی قوم کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی، ناپ تول کی کمی، لوگوں کے ساتھ تجارتی دھوکہ بازی، چیٹنگ، فراڈ، یہ ان کی پرابلم تھی۔ حضرت شعیب نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، سمجھ میں نہیں آئی بات، تو اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ سورہ شعراء کی آیت 189 اس کو ذرا غور کیجیے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ایک وقت خوب گرمی پڑی، اس کے بعد بادل چھائے۔ گرم دنوں میں جب بادل چھا جائیں فرحت بخش ہوا چلتی ہے تو لوگ وہ بادل کے اطراف جمع ہونے لگے، یعنی نیچے جہاں پر بادل تھا وہاں پر جمع ہو گئے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب کھنچ کر سارے لوگ وہاں پر آئے، وہ بادل پھٹا، آگ کے شعلے وہاں سے برسنے لگے، اور پھر اسی وقت خوفناک آواز پیدا ہوئی کہ زمین سے زلزلہ، یعنی زمین میں زلزلہ، خوفناک آواز، اور اوپر سے آگ کی چنگاریاں گر رہی ہیں۔ تو ایک قوم کو بیک وقت 3 قسم کے عذابوں سے ختم کیا گیا جو ناپ تول اور تجارت وغیرہ میں دھوکہ بازی کرنے والے تھے۔
پھر سورہ شعراء کے اندر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ادا بتائی گئی کہ آپ کبھی قیام اللیل میں اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں کر رہے ہیں، کتنی عجز و انکساری کے ساتھ آپ دعائیں کر رہے ہیں، اس کا سورہ شعراء کے اندر ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی اس تڑپ کو، آپ کی اس بے چینی کو۔ یہ تڑپ کیوں ہوتی تھی؟ اپنی امت کے ساتھ انتہائی درجے حد محبت کرنے والے مشفق و مہربان تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اور انبیاء کرام آپ سے پہلے اپنی امتوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی کیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت تو بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ تڑپ کر بے چینی کے ساتھ آپ دعا کرتے تھے کہ کسی طرح امت راہ راست پر رہے، بھٹکے ہوئے لوگ صحیح راستہ صراط مستقیم کی طرف لگ جائیں۔ پھر سورہ شعراء کے آخر میں شاعر حضرات کے بارے میں ایک خاص بات کہی گئی۔ شعر گوئی یہ ایک فن ہے، کسی بھی فن کی طرح اس کے مختلف استعمال ہوتے ہیں۔ آپ چاہے تو مثبت چاہے تو منفی انداز سے اس کو استعمال کریں، تو مثبت استعمال تو درست ہے، لیکن کسی بھی ہنر کا منفی استعمال کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو کہا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ کہ شاعر حضرات عموماً کیا ہوتا ہے، جدھر چلے ادھر چلے، کبھی کسی کی غزل ہو رہی ہے، کبھی کسی کی جو ہے زلفوں کی تعریف، کسی کے لب و رخسار ٹھیک کرنے کی بات، پتہ نہیں کیا کیا کدھر کدھر جا رہے ہیں۔ یہ بے مقصد شاعری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجیے، مثبت مقصد کے لیے اس کو استعمال کیجیے۔ شعر برائے شعر نہ ہو، بلکہ اس کے اندر کوئی اصلاحی بات ہو۔ تو اس کے لیے دیکھیے جیسے بعض صحابہ کرام وہ بھی شعر کہا کرتے تھے، جیسے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور بہت سے شعراء ہیں، لیکن بامقصد شاعری کیا کرتے تھے۔ تو بامقصد شاعری ایک اچھا ہنر ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو چیز معیوب ہے وہ کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ بولو وہ جو کر رہے ہو، ایسا نہیں کہ قول و فعل کا تضاد ہو کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کی سخت ناپسندیدگی کا سبب بننے والی ہے۔ پھر سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وسیع و عریض سلطنت اور ان کا مضبوط اقتدار اس کا ذکر کیا گیا۔ کچھ ایسے انبیاء کرام بھی گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت اور اقتدار کی دولت بھی عطا فرمائی تھی، جیسے حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت سلیمان کا تو انداز یہ تھا کہ ان کے لشکر میں جنات بھی ہیں تو پرندے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مختلف معجزات عطا فرمائے، اس میں پرندوں کی بولیاں بھی وہ سمجھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام تھا جو حضرت سلیمان کو دیا جا رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور خاص طور پر انبیاء کرام جوں اللہ کی نعمت مل رہی ہے، شکر گزاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مخلوق کی ہمدردی میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اقتدار مل گیا کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی پر زیادتی کر رہے ہیں، نہیں۔ انبیاء کرام تو وہ ہمدردی کا سراپا ہمدردی کیا کرتے تھے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا ایک ذکر کیا گیا، وادی نملہ، چیونٹیوں کی ایک علاقہ تھا، وہاں سے وہ گزر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر جو بھی سردار تھی چیونٹیوں کی، اس نے ایک بات کہی، سورہ نمل میں تفصیل سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون کہ دیکھیے چیونٹیوں کے اندر بھی سینس کیا ہوتی ہے۔ وہ فوری حکم دے رہی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناواقفیت کی بنیاد پر وہ رونتے ہوئے چلے جائیں ہمیں، لہٰذا ہم اندر چلے جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خطرے کے موقع پر حفاظتی تدبیر اختیار کرنا، یہ انسان تو انسان، بہت سارے چرند پرند وغیرہ، یہ ان کا بھی اپنا طریقہ ہے، چھٹی حص ان کی جو بیدار ہوتی ہے۔ اسی سے کچھ لوگوں نے ایک نکتہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے نکالا ہے۔ اگر آپ کو اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ باہر کی فضا کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ مقدر ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں بہتر کیا ہے؟ گھروں کے اندر رہو،
حفاظتی تدبیر اختیار کرو۔ یہ سورہ نمل کے اندر چیونٹیوں کی بات سے تو کم سے کم آدمی سیکھ سکتا ہے، خطرہ محسوس کر کے وہ دوسری چیونٹیوں کو محفوظ ٹھکانے میں جانے کا حکم دے رہی ہے، اور ہمیں بار بار کہنے کے باوجود ہم اپنی سیفٹی کا تک انتظام نہ کر سکیں۔ تو سلیمان علیہ السلام چونکہ سب بولیاں سمجھتے تھے، تو انہوں نے یہ بات سننے کے بعد غرور نہیں کیا کہ میرا جاہ و جلال، انسان تو انسان، غیر انسانوں پر بھی دیکھو کتنا رعب و دبدبا ہے، ایسا نہیں، بلکہ فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرائے اور پھر دعا کی وہاں پر۔ یہ انبیاء کرام کی صفت ہوتی ہے، جب بھی کوئی نعمت اور شکر ہو تو اللہ کا شکر کیسے ادا کر رہے ہیں۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، اللہ کی شکر گزاری کی یہ دعا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں، بار الہ تو نے مجھ پر اور میرے والد پر جو کرم فرمائی ہے، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ شکر گزار بن کر زندگی گزاروں، موت آئے تو اسلام پر آئے، آخرت میں میرا شمار نیک لوگوں میں ہو۔ یہ نبی کی پہچان ہے، یہ نبی کا انداز ہے، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ پھر اس کے بعد میں وہ جا رہے ہیں ایک جگہ پر، پرندہ بھی ہے ہدہد۔ ایک جگہ جانے کے بعد انہیں پرندے کی ضرورت پیش آئی، شاید کام لیتے رہے ہوں گے اس سے کچھ، دیکھا فوج میں تو وہ ہدہد غائب تھا۔ یہ فوجی ڈسپلین کے خلاف ہے کہ سپہ سالار کی اجازت کے بغیر کوئی آگے پیچھے چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو فوج تھی ویل آرگنائزڈ اور بہت ہی ڈسپلین مینٹین اس میں کیا جاتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہدہد واپس آیا، اور آنے کے بعد اس نے ایک بڑی عجیب سی بات کی۔ حضرت سلیمان سے وہ کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ایک ایسی خبر لے آیا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ دیکھیے ہدہد پرندہ حضرت سلیمان جیسے صاحب اقتدار نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے جو خبر میں لے کر آ رہا ہوں، اور وہ خبر کہاں سے لایا ہوں؟ قوم سبا سے لے آیا ہوں۔ کیا خبر تھی اس کے پاس تعجب کی؟ ایک تو اس نے بتایا کہ وہاں عورت کی حکمرانی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ سورج کی پوجا اور پرستش کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک، سورج پرستش، ستارہ پرستش وغیرہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان تو انسان، جانور اور پرندے بھی گوارا نہیں کرتے، یہ ان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کو دیکھ کر اس نے تعجب کا اظہار کیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر کوئی ایکشن یا ریئیکشن کا اظہار کرنے کے بجائے یہ کہا پہلے ہم تحقیق کریں گے۔ یہ ہے اصل بات کہ خبر کی تحقیق، کہ کیا معلوم کہ تم صحیح خبر دے رہے ہو یا اس میں آگے پیچھے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہو۔ پہلے ہم خبر کی تحقیق کریں گے، پھر اپنا پلان اس کے مطابق طے کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک خط بھیجا جس کے اندر اسلام کی دعوت دی گئی۔ تو ملکہ نے جب کوئین اس کے سامنے یہ گرامی نامہ ڈالا گیا تو اس نے فوری طور پر ہنگامی اپنی میٹنگ کی، شاید کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس کی، خاص لوگوں کی، مشیروں کی، ان سے گفتگو کی۔ تو مشیروں نے کہا چڑھائی کر دو، مارو دوڑو، حضرت سلیمان ان کی فوج کو ہم تہس نہس کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے عام طور پر یہ جو آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، مشیران خاص، حکومتوں کو ڈبانے میں وہی کردار ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ مگر وہ کوئین بڑی عقلمند اور زیرک تھی، اس نے ایسے جذباتی مشورے قبول نہیں کیے، بلکہ اس نے ایک بات کہی جس سے اس کی جو طبیعت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لڑائی کریں، اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا، کیونکہ جنگ کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس میں فساد برپا ہوتا ہے، پھر اس میں معزز لوگ وہ ذلیل و خوار بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسانی جانیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم یہ کرنا پسند نہیں کریں گے، البتہ اس کے بجائے بات چیت، نیگوشیشن، گفتگو کریں گے۔ اور اس کا ایک طریقہ اس نے استعمال کیا کہ میں ان کو ایک گفٹ بھیجتی ہوں، تحفہ، دیکھیں گے کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ تو تحفہ بھیجا گیا۔ حضرت سلیمان دنیا داری کے لیے اگر کرتے تو وہ تحفہ اور رشوت کو لے کر خوش ہو جاتے۔ حضرت سلیمان تو دین کے لیے کر رہے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تحفے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، لے جاؤ اس کو، میں جو دعوت دے رہا ہوں اس پر غور کرنے کی بات کرو، ورنہ پھر میں ایک ایسا لشکر لے آ رہا ہوں جس کا تمہیں شاید تصور بھی نہیں ہے۔ جب کوئن کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ دنیا داری کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ چل کر ان سے گفتگو کی جائے، یہ بات چیت۔ اس کے لیے اس نے کہا ہم خود آئیں گے۔ جب آنے کی اطلاع ملی تو حضرت سلیمان نے ایک اور طریقہ اختیار کیا اس کے استقبال کا، کہا اس کا استقبال اس کے اپنے عرش پر یعنی تخت شاہی پر ہی اس کا استقبال کیا جائے گا۔ تو تخت شاہی کو لانے کا ایک مسئلہ تھا، وہ سبا کہاں ہے اور سلیمان علیہ السلام کہاں تھے، بہت دور کا فاصلہ ہے، کیسے لے آئیں گے؟ لیکن حضرت سلیمان کے پاس جو فوج کام کر رہی تھی اس میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی تھے، اور جو بھی تھا اس کے ذریعے سے بہرحال وہ تخت کو محفوظ حالت میں وہاں سے یہاں پر سینکڑوں میل کا سفر کر کے وہ پہنچا دیا گیا، وہ بھی آنے واحد میں پہنچا دیا گیا۔ اور پھر جب اس کا تخت لا کر رکھ دیا گیا، کوئن جب آئی تو اس کو بتایا گیا، تو وہ اپنے ظاہر ہے کہ اپنا ٹیبل اپنا تخت وغیرہ دیکھ کر وہ حیران بھی ہو گئی کہ یہ تو وہاں تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ پھر اس سے پوچھا گیا کیا ایسے ہی تھا تمہارا تخت بھی؟ تو اس نے کہا یہ تو لگتا تو میرا ہی ہے، مگر میرا کیسے کہوں کہ وہ تو اتنی دور ہے اور ہے میرا ہی؟ تو عجیب مخمصے میں پڑ گئی۔ پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھے، جہاں اس کو لے جایا جا رہا تھا شیش محل تھا، یعنی ایسا محل، اس کا فرش ایسے بنایا گیا تھا جیسے نیچے پانی رواں دواں ہو، بہت عالی شان محل تھا۔ تو کوئن جو ہے کوئی گاؤں دیہات کی رہنے والی نہیں، بلکہ کوئن تھی جو حضرت سلیمان کے پیلس میں ایسے لگ رہا تھا جو بالکل کسی گاؤں یا دیہات سے آئی ہوئی عورت ہو جو بڑے شہر میں پہنچ گئی ہو۔ تو حضرت سلیمان کے دربار میں وہ پہنچ کر جیسے کوئی پانی میں چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے نا، کپڑے وپڑے سمیٹ کر، اس طرح سے اس کا انداز ہوا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یہ پانی ہے۔ کہا یہ پانی نہیں ہے، آپ چلیں، یہ فرش ہے۔ تب اس کو سمجھ میں آیا کہ میں کس کا مقابلہ کرنا چاہتی ہوں، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ حکومت میں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اب بس، ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ابھی تک مجھ سے غلطی ہوئی، میں خطا کار ہوں، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ ہے سچے لوگوں کی نشانی، جب حق اور صداقت واضح ہو جائے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے وہ دینی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔